تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی خلقت کے بارے میں کل ہم نے ایک روایت پڑھی تھی، اس کا اگلا حصہ بڑی تیزی سے ہم پڑھتے ہیں تاکہ حرف بحرف ان چیزوں کے بارے میں توجہ ہو کہ اشرف الانبیاء نے کیا فرمایا۔ کل کا خلاصہ بیان کرتے ہیں، اسے ترجمہ نہیں بیان کریں گے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی خلقت حضرت آدم سے پہلے ہوئی۔ سوال کرنے والوں نے کہا کہ حضرت آدم سے پہلے ہوئی کیونکہ حضرت آدم کی نسل سے انسان ہے نا، تو سوال کرنے والے نے کہا کیا وہ انسان نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا بل حورا و انسیہ، وہ انسان ہیں لیکن حور ہیں ساتھ میں۔ کہاں تھا ان کا نور؟ فی حقۃ تحت ساق العرش، کہ عرش کے ایک پائے میں ان کا نور تھا۔ ان کی غذا کیا تھی؟ التقدیس والتحلیل والتحمید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور بعض روایات میں نقل ہوا کہ ملائکہ نے، اب یہاں پر جب کہا جاتا ہے ملائکہ یعنی ملائکہ کے بہت سارے گروپس ہیں، بہت ساری الگ الگ اقسام ہیں۔ کچھ وہ ملائکہ ہیں جنہوں نے اشرف الانبیاء سے سیکھا، اب کچھ ملائکہ ایسے ہیں جنہوں نے یہ ذکر جو ہے جناب سیدہ سے سیکھا، اور وہ قیامت تک کہتے رہیں گے، کچھ سبحان اللہ، کچھ کہیں گے والحمد للہ، کچھ کہیں گے ولا الہ الا اللہ، کچھ کہیں گے واللہ اکبر۔ اور یہ وہ چیز تھی کہ جو جناب سیدہ کی اس وقت غذا تھی۔ تو پھر اشرف الانبیاء فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے وہ جنت کا پھل دیا جو ایک سیب کی صورت میں تھا، جبرائیل نے مجھے لا کے دیا۔ فقال علی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا محمد کے اے محمد تم پر سلام، وقلت وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وحبیب جبرائیل، کہ اے میرے حبیب جبرائیل آپ پر بھی سلام ہو۔ وقال یا محمد ان ربک یقرؤک السلام، اے محمد تمہارے رب تمہیں سلام کہتے ہیں۔ قلت منہ السلام والیہ یعود السلام، اسی سے سلامتی ہے، اسی سے سلام ہے اور اسی کی جانب تمام سلامتی پلٹتی ہے۔ قال یا محمد ان هذه التفاحة اهداها الله عز وجل اليك من الجنة فاخذتها وضممتها الى الصدر، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تمہیں تحفہ دیا ہے، اور اشرف الانبیاء نے وہ سیب لیا اپنے سینے سے لگایا۔ قال یا محمد یقول اللہ جل جلالہ کلھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اسے کھا لو۔ فاکلتها فرأیت نورا ساطعا، تو میں نے اسے کھایا اور مجھ میں سے ایک نور ساطع ہوا۔ اب آپ تصور کریں کہ یہ کون فرما رہے ہیں، دوبارہ ہم تکرار نہیں کریں گے، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، نبی ہیں عام نبی نہیں ہے، رسول ہیں عام رسول نہیں ہے، اولو العزم ہیں اولو العزم بھی نہیں ہے، خاتم الانبیاء ہیں خاتم الانبیاء نہیں ہے، بلکہ اشرف الانبیاء اشرف الانبیاء فقط نہیں ہے بلکہ عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ انہیں محسوس ہو رہا ہے، اس نور کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ نور جب مجھ میں آیا ہے تو مجھ میں سے نور نکل رہا ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ جو ہم ہر دفعہ بیان کرتے ہیں کہ رحمت للعالمین کے لیے خیر کثیر ہیں، کوئی ہمارے لیے نہیں ہے صرف خیر کثیر، ہمارے لیے تو ہیں، جو تمام عالمین کے لیے رحمت ہو اس کے لیے خیر، اور نہ فقط اس کے لیے خیر، خیر کثیر۔ قال یا محمد یقول اللہ جل جلالہ کلھا، اب اس کے یا محمد ما لک لا تاکل، اور اس کے بعد انہوں نے دکھایا، اور اس کے بعد جناب جبرائیل نے فرمایا فَإِنَّ ذَلِكَ نُورُ الْمَنْصُورَةُ فِي السَّمَاءِ، یہ جو نور ہے یہ اس کا ہے کہ جس کا نام اللہ نے آسمان میں رکھا ہے منصورہ، وَهِيَ فِي الْأَرْضِ فاطمہ، اور زمین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا نام رکھا ہے فاطمہ۔ قال سمیت فی الارض فاطمہ لأنها فطمت شیعتها من النار، کیوں کہ جو ان سے محبت کرے گا، جو ان کا شیعہ ہوگا، جو ان کے گروہ کا ہوگا، اللہ اسے دور کر دے گا جہنم سے۔ وفطمہ آداؤها، اور ان کے دشمنوں کو دور کر دے گا کس سے؟ جنت سے۔
یعنی جناب فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں ہے کہ دور ہو جائیں گے ان کے دوست جہنم سے اور دور رہیں گے ان کے دشمن کس سے؟ جہنم سے، جہنم جنت سے۔ وَهِيَ فِي السَّمَاءِ مَنْصُورَةٌ ذَلِكَ قول عز وجل یومئذ یفرح المؤمنین بنصر اللہ ینصر من یشاء، یعنی نصر فاطمہ لمحبیہا، کہ منصورہ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے گا اور وہ یوم القیامت اپنے شیعوں کی نصرت فرمائیں گی۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ تو اس روایت کو تفصیل سے پڑھنے کا ہدف یہی تھا کہ بعض دفعہ جب پوری روایت پڑھی جاتی ہیں تو بہت سارے نکات اس سے نکلتے ہیں۔ البتہ جب بھی اس روایت کو میں پڑھتا ہوں تو ایک اور روایت میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں کہ صحیح معرفت خداوند تبارک و تعالی در حقیقت صرف اہل بیت سے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ اور دعا کریں جس کی وجہ سے بھی یہ ایمرجنسی سائن ہے، ایسا کوئی بھی انسان مشکل میں خداوند تبارک و تعالیٰ اس کی مشکل کو حل فرمائے۔ اور میری روش ہے کہ جب بھی اسپتال سے گزرتا ہوں بچوں سے بھی کہتا ہوں ایک وقت آئے گا ہم بھی اس طرح کسی اسپتال میں ہوں گے، بالکل ایسی جیسے اس وقت کچھ لوگ وینٹیلیٹر پہ، ہم بھی وینٹیلیٹر پہ ہوں گے، بالکل ویسے جیسے کچھ لوگوں کے ڈائپر بندھا ہوا ہے، کچھ لوگوں کی جسم سے نجاست نکل رہی ہے، کچھ لوگ بالکل بے ہوش پڑے، ہم بھی ایسے ہوں گے۔ جب بھی اسپتال کے سامنے سے گزریں سب کے لیے دعا کریں، یا اللہ جو بھی یہاں پہ پریشان ہیں ان کو شفا عاجل عطا فرمائے، اور جو اس کے اٹینڈنٹ ہیں کسی کے پیسے کے مسئلے ہیں، کسی کے فزیکل مسئلہ ہے، سارے انسانوں کے لیے دعا فرمائیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ اب ایک ایسا موضوع آپ کے سامنے بیان کریں کہ بعض دفعہ ایک دفعہ مجلس میں ہم نے کہا کہ آج ہم مجلس فضائل بیان کریں گے صدیق اکبر فاروق اعظم کے، تو کچھ لوگ ایک دم سے چونک گئے، تو ہم نے کہا صدیق اکبر فاروق اعظم اس کے بارے میں تفسیری ہمارا پورا ایک لیکچر ہے۔ در حقیقت یہ لقب مولا امیر المؤمنین کا تھا، مولا امیر المؤمنین بھی لقب مولا امیر المؤمنین کا ہے، مگر دوسروں کو دے دیے گئے۔ صدیقہ لقب جو ہے جناب سیدہ کا تھا، اب یہ لقب دے دیا گیا زوجہ رسول کو یعنی جناب عائشہ کو، اور یہ لقب صدیقہ ان کو دینا قرآن کی مخالفت ہے۔ کیوں؟ قرآن میں واضح ہے فقط سخت قلوبکما، بیسس لا صلی اللہ